آپ نے بھی سونے کی عادت ڈال لی ہے کیونکہ زرنور نے تو بدلنا نہیں ہے، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے وہ ایسی کی ویسی رہے گی۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا تم بتاؤ اگر ضروری کام ہے تو میں اس کو جگا دیتی ہوں۔ ارے نہیں آپ ہی کوئی خاص کام نہیں ہے، آپ سونے دیں بعد میں بات کر لوں گی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ چلو ٹھیک ہے پھر اللہ حافظ، ماہین نے خوش دلی سے کہتے فون رکھ دیا۔ ماما پاپا وہ جو مانا کو گود میں لیے بیٹھی تھی ماہین سے باتیں کر رہی تھی، اندر داخل ہوتے ہی عباد بخاری اور زر بخاری پر نظر پڑتے ہی خوشی سے چیخی تھی، ان کی جانیں پڑی تھی۔ آپ دونوں تو کل آنے والے تھے پھر آج کیسے؟ وہ زر بخاری کے گلے لگی تھی۔ بس ہم نے سوچا ہماری بیٹی ہمارے بغیر اداس ہوگی تو آج آ کر اس کو خوش کر دیتے ہیں۔ عباد بخاری نے اس کے سر پر پیار کرتے ہوئے کہا ہاں آپ جانتے ہیں پھر بھی 3 دن لگا دیے۔ زر نور نے مصنوعی خفگی سے عباد بخاری کو دیکھا۔ اب تو ہم آ گئے ہیں نا، انہوں نے پیار سے کہتے زر نور کو گلے لگایا تھا۔ ہٹ بھی جا لڑکی، تم نے میرے پاپا پر قبضہ ہی کر لیا ہے۔ جبھی ماہین زر بخاری سے ملنے کے بعد عباد بخاری کے پاس آئی تھی۔ ارے بھائی میرے لیے سب سے برابر ہو۔ عباد بخاری نے ہنستے ہوئے پیار سے ماہین کو گلے لگایا۔ لیکن پاپا پورے کے پورے میرے ہیں، زر نور نے ماہین کو منہ چڑھاتے ہوئے کہا۔ بیجو آپ کتنی جھوٹی ہیں، آپ نے تو کہا تھا پاپا آدھے آپ کے اور آدھے میرے ہیں، اب کہہ رہے ہیں کہ پورے آپ کے، یہ تو چیٹنگ ہے۔ جب بھی باسل پسینے سے شرابور کیپ پہنے ہاتھ میں بیٹ پکڑے اندر داخل ہوا تھا۔ ہاں یہ کیا تم دونوں نے میرے جاتے ہی بٹوارا شروع کر دیا؟ ماہین نے ان دونوں کو گھورا۔ بٹوارا کیا کرنا ہے، آپ یہ تو بات ڈن ہے کہ پاپا صرف میرے ہیں۔ زر نور نے ہنستے ہوئے کہا اب ہٹ جاؤ، مجھے بھی ملنے دے پاپا سے۔ باسل نے ناراضگی سے ان دونوں کو دیکھا۔ لو آجاؤ تم بھی مل لو بھالو، زر نور نے ہنستے ہوئے کہا کہ زر بخاری کی جانب بڑھی جو صف پر رضا کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ پاپا دیکھیں بیجو نے پھر مجھے بھالو کہا۔ باسل نے عباد بخاری کے گلے لگتے احتجاج سے کہا ٹھیک ہے باسل، ہم تم کو بھالو نہیں آلو کہا کریں گے۔ ماہین نے شرارت سے کہا تھا جائیں اب میں آپ کو دونوں سے ہی بات نہیں کروں گا اور مجھے کوئی کام بھی نہیں بولیے گا اپنا۔ باسل نے ناراضگی سے کہتے منہ پھلا لیا۔ عباد بخاری مسکراتے ہوئے اپنی چھوٹی سی جنت کو دیکھ رہے تھے۔ تم کہاں جا رہے ہو حارث؟ وہ جو براؤن شرٹ پر بلیو جینز پہنے سیٹی پر کوئی دھن بجاتا انگلی پر چین گھماتا جا رہا تھا، مناہل کی آواز پلٹ کر اس کو دیکھا۔ بھابھی کو لینے جا رہا ہوں، تم چلو گی؟ حارث نے مسکراتے ہوئے اس کو دیکھا۔ سچ میں بھی چلوں تمہارے ساتھ؟ وہ خوشی سے کہتی 2 قدم آگے آئی۔ نہیں، اس نے ہنستے ہوئے کہا کیا؟ لیکن ابھی تو تم نے کہا تھا چلنے کے لیے۔ اس نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ ہاں میں ہی منع کر رہا ہوں۔ اس نے مناہل کے گلابی چہرے کو دیکھا تھا۔ لے چلو مجھے بھی، کیا ہو جائے گا، آخر میں زر نور سے مل لوں گی۔ مناہل نے ناراضگی سے کہتے اپنا چہرے پر آئی لٹ کو کان کے پیچھے کیا۔ حد ہے یار، ابھی صبح ہی تم لوگوں نے 5 گھنٹے ساتھ گزارے، اب دوبارہ ملنے جاؤ گی؟ حارث نے حیرت سے کہا تم نے مجھے لے کر جا رہے ہو یا نہیں؟ مناہل نے خفگی سے اس کو دیکھا۔ نہیں، اس نے ہنستے ہوئے کہا ٹھیک ہے پھر بھاڑ میں جاؤ۔ غصے سے کہتی پلٹ کر جانے لگی تھی کہ جب حارث نے اس کو روکا۔ اچھا سنو، پہلے میں ماہین بھابھی کو لے آؤں پھر ہم دونوں چلیں گے۔ کہاں؟ آئس کریم کھانے؟ وہ غصہ بھلائے دوبارہ خوشی سے بولی۔ جبھی حارث نے تھوڑا سا جھک کر سنجیدگی سے کہا بھاڑ میں، اور کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ جو اس کی ساتھ لے جانے کا سن کر خوش ہو گئی تھی اور غصے سے اس کو گھورتی پیر پٹکتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی، جبکہ وابستہ ہوا آنکھ پر ڈارک گلاسز لگاتا اپنی کار کی جانب بڑھ گیا۔ آپ ہی دیکھیں یہ رضا پورا مجھ پر گیا ہے نا، اور دیکھیں اس کی آنکھیں میری جیسی ہی ہیں نا گرین۔ اپنا سامان پیک کرتی ماہین مسکرا کر زر نور کو دیکھا تھا جو رضا کو گود میں لیے بیٹھی تھی، مبالغہ اور آئی سے کام لے رہی تھی کیونکہ رضا اپنے باب عمیر پر گیا تھا۔ ہاں لیکن اس کی آنکھیں زر نور کی طرح ہی سبز تھیں، لیکن وہ ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ رضا اس پر گیا ہے۔ عمیر اور زر نور اس بات پر کافی بحث ہوتی تھی۔ عمیر کہتا ہے وہ اس پر ہے، جبکہ زر نور کہتی کہ رضا پور اس پر گیا ہے۔ ان دونوں کی بحث ہمیشہ باسل ختم کراتا تھا کیونکہ جب دونوں لڑے ہوتے تو باسل بیچ میں آ کر کہتا رضا نہ امیر بھائی پہ گیا ہے نہ ہی زر نور بیجو پر، بلکہ وہ اپنے ماموں پر گیا ہے، یعنی وہ مجھ پر گیا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے اپنی طرف اشارہ کر کے ان دونوں کو دیکھتا اور عمیر اور زر نور پہلے رضا کو دیکھتے پھر باسل کو اور پھر کہکا لگا کر ہنس پڑتے۔ ماہین شکر کر رہی تھی کہ عمیر موجود نہیں ہے ورنہ زر نور کی بات سن کر پھر سے لڑائی شروع ہو جانی تھی۔